السلام علیکم۔ روشن ہومیو کلینک کے ساتھ میں ہوں ہومیو ڈاکٹر کلثوم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حمل کی پیچیدگیاں یعنی کمپلیکیشنز آف پریگنینسی۔ کئی خواتین جو ہوتی ہیں ان کی جو یہ ڈیوریشن ہوتا ہے یہ بغیر کسی پریشانی کے جو ہے وہ گزر جاتا ہے، لیکن کئی جو بہنیں ہوتی ہیں ان کو یہ پیچیدگیاں بن جاتی ہیں، اور ان کا جو ہے وہ میں صرف آپ کو پیچیدگیوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو اس میں جو ہے صبح کی متلی بہت ساری بہنوں کو بہت زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ صبح کو وامٹنگ جو ہے وہ زیادہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ دن میں بار بار یا صبح کے ٹائم بہت زیادہ اٹھتے ہی جو ہے وہ وامٹنگ کی طرف وہ جاتی ہیں اور بہت زیادہ وامٹنگ ہو جاتی ہے، اور زیادہ عرصہ رہتی ہے، 5-6 مہینے، بعض اوقات پورے 9 مہینے بھی یہ رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری جو ہے وہ تھوک کی زیادتی، یعنی معدے میں تبدیلی کی وجہ سے جو ذائقے میں تبدیلی آ جاتی ہے اس کی وجہ سے یہ تھوک کی زیادتی آ جاتی ہے، اور بار بار جو ہے وہ حاملہ کو تھوک آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سینے کی جلن، پھر بواسیر، اس کے بعد جو ہے وہ خارش جو ہے یہ اچھی خاصی جو ہے یہ تکلیف دہ بیماری بن جاتی ہے کہ حمل کے دوران جو ہے ویجائنا سے رطوبت، لیکوریا ٹائپ پانی جو ہے وہ باہر آنے کی وجہ سے جو ہے یہ اندرونی طور پہ بھی خارش ہوتی ہے، اور بیرونی طور پہ ٹانگوں پہ بھی جہاں جہاں یہ لگتا جاتا ہے پانی تو سوزش اور خارش جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے پیٹ کے دباؤ کی وجہ سے آنتوں پہ جو دباؤ پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے قبض وغیرہ جو ہے وہ خواتین کو ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ڈائریا، دست وغیرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر خون کی کمی جو ہے یہ بیسک اس میں ہو جاتی ہے کہ خون کی کمی جو ہے وہ زیادہ حاملہ کو ہو جاتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ اس کی خوراک کو بہتر بنانا چاہیے، کلیجی وغیرہ اور خون پیدا کرنے والے جو فروٹ وغیرہ ہیں وہ دینے چاہیے۔ دوائیوں سے جو ہے وہ اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ دوائیاں جو ہیں وہ جب زیادہ طبیعت خراب ہو تو پھر دوائی دینی چاہیے، نہیں تو کوشش کرنی چاہیے غذا سے، خوراک سے اور اس طرح کی چیزوں سے جو ہے ان خطرات کو ٹالا جائے۔ اس کے بعد پہلی دفعہ جب حمل ہوتا ہے تو اس میں اسقاط حمل یعنی ابارشن کا بھی بہت زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے، تو اس کی بھی جو ہے وہ احتیاط کروانی چاہیے حاملہ کو کہ زیادہ بھاری کام جو ہے وہ نہ کریں، اور کچھ بیڈ ریسٹ وغیرہ بھی کیا کریں۔ آگے ہے بلڈ پریشر کا بڑھنا یا کم ہو جانا۔ دونوں صورتوں میں جو ہے یہ حمل کو جو ہے یہ خطرہ ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ بلڈ پریشر کو اگر ہائی ہوتا ہے تو اس میں آپ اس کو چیک رکھیں اور نارمل رکھیں۔ نمک کا استعمال جو ہے وہ کم کروائیں، اور مسالے دار چیزیں جو ہے ان کو کم کریں، انڈے وغیرہ کا استعمال کم کریں، اور اگر کم ہو جاتا ہے تو اس میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ نمک جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ان کو کروائیں، انڈا وغیرہ دیں، تو اس سے جو ہے یہ دونوں چیزیں نارمل رکھنی چاہیے۔ پھر پریگنینسی کی وجہ سے جو ہے وہ گردوں میں سوزش جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ کبھی بچے کی غلط پوزیشن کی وجہ سے دباؤ بڑھتا ہے تو گردوں کی سوزش ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات کوئی اندرونی انفیکشن کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے گردوں کی جو سوزش ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی آپ یہ ہے کہ ان کو پانی وغیرہ زیادہ کہیں پینے کے لیے کہ پانی وغیرہ وہ زیادہ پئیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ زیادہ گردے کام کریں گے، یورین زیادہ آئے گا تو اس میں بھی جو ہے وہ کچھ کمی آ جائے گی۔ اس کے بعد ہے امراض قلب، یعنی دل کا جو ہے یہ پرابلم بھی بن جاتا ہے، کیونکہ دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، ماں اور بچے دونوں کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، تو اس لیے جو ہے یہ بھی تکلیف بن جاتی ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ بھاری کام نہ کریں، سانس جس سے زیادہ بڑھتا ہے، سیڑھیاں وغیرہ چڑھنا، تو وہ اس میں جو ہے وہ کمی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے شوگر یا ذیابیطس، یہ جو ہے یہ بھی تکلیف دہ بیماری ہے، اس کو کنٹرول رکھنا ہے دوائیوں سے، اور واک وغیرہ جو ہے وہ حاملہ خاتون کرے، اس طرح سے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا کنٹرول کریں، اپنی دوائی ریگولر لیں، جو بھی دوائی آپ لوگ لیتے ہیں، اور اس میں بھی چاول اور ان چیزوں کا استعمال، میٹھے کا استعمال بالکل ختم کروا دیں، تاکہ جو ہے وہ اس میں بھی بچے کا اور وزن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور ڈیلیور ہونے میں پھر کافی تکلیف بنتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ 2 بچے ہوں، اگر ٹوینز ہوں تو بھی جو ہے یہ بھی پیچیدگی بن جاتی ہے، اس میں بھی مریضہ کا چیک اپ ہونا چاہیے،
اور آخر میں جو ہے وہ ڈاکٹر کے سے ہی رجوع کرنا چاہیے، ڈیلیوری جو ہے وہ ڈاکٹر کی نگرانی میں ہی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہوتا RH فیکٹر۔ اگر میاں بیوی کا بلڈ گروپ جو ہے وہ آپس میں نہیں ملتا، ایک کا پازیٹیو ہے ایک کا نیگیٹیو ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ کافی پیچیدگی بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے بچے کی غلط پوزیشن، کہ اگر بچے کی اندرونی طور پہ پوزیشن غلط ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، بچے حاملہ کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس میں بھی چیک اپ جو ہے وہ ریگولر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے دودھ کا نہ اترنا، کہ خاتون کا جو ہے وہ دودھ نہیں بنتا، نہیں اترتا، تو یہ بھی ایک پیچیدگی جو ہے بن جاتی ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے سٹل برتھ، یعنی بچہ خاموش ہوتا ہے۔ جب بھی آپ اس کو سیتھوسکوپ سے چیک کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بچے کی دھڑکن وغیرہ محسوس نہیں ہو رہی، یا ماں بھی بتائے گی کہ بچے کی حرکت جو ہے وہ کم ہے، تو اس صورت میں بھی جو ہے یہ اس کا بھی جو ہے وہ علاج ہونا چاہیے، یا اس کو ریسٹ وغیرہ دیں، اس کا BP چیک کریں، شوگر وغیرہ چیک کریں، تو اس سے بھی جو ہے وہ پیدائش میں جو ہے وہ کافی تکلیف بنتی ہے۔ اور پھر اگر بچہ جو ہے پیدائش کے فوری بعد صحیح سانس نہ لے، جلدی جلدی سانس نہ لے یا روئے نہیں، تو بھی جو ہے وہ اس وقت اس کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے کہ ولادت کے بعد اگر گھر میں آپ ڈیلیوری کروا رہے ہیں تو اس میں ولادت کے بعد خون ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی مریضہ کو فوراً جو ہے وہ ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ اور یہ جتنی پیچیدگیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کا علاج جو ہے وہ کوشش کریں کہ دوائی کے ذریعے نہ ہو، خوراک کے ذریعے ہو۔ تو اس میں دودھ دہی کا استعمال، فروٹ کا استعمال، کمی خون کے لیے کلیجی کا استعمال، اس طرح ان کی بیماریوں کے حساب سے، ان کی تکلیفات کے حساب سے آپ ان کا علاج کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔